بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر شخص کتاب سے پہلے کتاب کا ایک تعارف لکھتا ہے، اس کو دیباچہ کہتے ہیں، مقدمہ کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی اپنی کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ اور اس کا دیباچہ اتارا۔ دیکھیے قرآن پاک کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اکثر لوگ بولتے ہیں الف لام میم سے، کہاں ختم ہوتا ہے، والناس پر، اور پہلا پارہ اس کا نام بھی دیکھیے لکھا ہے الف لام میم۔ تو پھر سورہ فاتحہ کس مقام پر ہے، کس پارے میں ہے، یہ قرآن کا دیباچہ ہے، اس کو الگ سے رکھا گیا۔ اس کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ 7 آیتیں ہیں، لیکن 7 آیتوں میں گویا قرآن کی 7 منزلوں کا نچوڑ ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے اندر اس کو ضروری قرار دیا گیا، ہر رکعت میں پڑھو تاکہ بار بار پورے قرآن کا ایک نچوڑ سامنے آ جائے۔ سب سے پہلی بات، الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے انسان اپنے ذہن کو اس کے لیے خالی کرے کہ تعریف اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جہان کائنات کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ انسان ایک جہان ہے، فرشتے ایک جہان ہیں، جنات ایک جہان، حیوان ایک جہان، نباتات ایک جہان، حجرات ایک جہان، اور پھر یہ دنیا ایک جہان، آخرت ایک جہان، زمین ایک جہان، آسمان ایک جہان۔ ان سارے جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ رب کے معنی مالک بھی ہے اور رب کے معنی پالنے والا بھی۔ سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کرے کہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو ہمیں یہ تصور آئے کہ اللہ ہی سارے جہانوں کا پالنہار ہے اور ہمارا بھی وہی پالنہار ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں، یہ تمام کس کا ترجمہ کیا، آگے بھی آئے گا، مختلف معنی آئیں گے۔ متعین چیز پر آتا ہے ال، اور اس کے علاوہ اس کے معنی تمام ہوتا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن، دوسری صفت اس کی، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے اندر وہ مبالغہ ہے جس کو کسی زبان میں بیان کرنا آسان نہیں۔ بہت رحم کرنے والا، اپنوں کو بھی نوازتا ہے اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی نوازتا ہے۔ الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا مفہوم کہ سب کو نوازتا ہے، اور رحیم کا مفہوم بار بار نوازتا ہے۔ دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا، لیکن بہت زیادہ رحم یہ دنیا میں کس پر ہوگا؟ سب پر ہوگا، ماننے والوں پر بھی، نہ ماننے والوں پر، سب پر اس کا کرم ہوگا۔ اسی لیے عربی کا محاورہ بن گیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا کے اعتبار سے اللہ رحمان ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، انہوں نے دعا کی، اے پروردگار جو تجھے مانے ان کو رزق عطا فرما، لیکن اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو نہیں مانیں گے، کفر کریں گے، ان کو بھی عطا کروں گا۔ یہ ہے رحمان کا مفہوم، بہت دیتا ہے، فرعون کو دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، جب تک ان کو زندگی دی تب تک ان کو دے رہا ہے سب کو۔ رحیم، بہت مہربان ہے، بار بار رحم کر رہا ہے، لیکن رحیم الآخرہ، آخرت میں جو اس کی مہربانی ہے وہ اپنوں پر ہوگی، ظالموں کو نہیں نوازا جائے گا۔ ان کو چونکہ وہ فیصلے کا دن ہے، ان کے لیے سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اسی طرف ذہن کو منتقل کیا مالک یوم الدین، مالک ہے وہ یوم الدین، فیصلے کا دن کا، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جب یہ صفات انسان کے سامنے آتی ہیں تو گویا تصور میں اللہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہماری تفسیروں میں بڑی مضبوط تفسیر ہے قاضی بیضاوی کی، بیضاوی شریف کے نام سے۔ انہوں نے یہاں ایک سوال کیا کہ یہاں تک انسان کہتا ہے اس اللہ کے لیے تعریف جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، جو فیصلے کا دن کا مالک ہے۔ دین کے معنی فیصلہ، دین کے معنی فیصلہ کر کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس لیے دین کے معنی انصاف، انصاف کر کے پھر سزا دینا یا جزا دینا، تو دین کے معنی سزا اور جزا بھی،
اسی لیے مختلف تراجم میں آپ مختلف ترجمہ دیکھتے ہوں گے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا تو اس لیے دین کے معنی آخرت بھی کر دیتے ہیں۔ وہ آخرت کا بھی مالک ہے۔ جب یہ صفات پڑھتا ہے انسان، سنتا ہے، تو اس کے تصور میں آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، پھر وہ نہیں بلکہ وہ تو سامنے آ گیا۔ ایاکا، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، یہی کس کا ترجمہ ہوا؟ ایاکا، تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تفسیر فرمائی کہ یہ تاکید کیوں ہے تیری ہی؟ فرمایا اس لیے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، مگر صرف تنہا اس کی نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ اوروں کی بھی کرتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے زور دیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ کوئی تیرے سوا حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، مددگار نہیں۔ تو سب سے پہلی کیا مدد تجھ سے مانگتے ہیں؟ اے مالک تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اس سے بڑی اور کیا مدد چاہیے؟ اہدی، دکھا دے تو، چلا دے تو ہم کو، چلا تو ہم کو، نہ ہم کو، الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ جس کو نہیں نصیب ہے، عجیب لفظ ہے تو وہ ترجمہ کرے گا دکھا دے، ابھی تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اور جس کو نظر آیا، جو چل رہا ہے، اس کے لیے ترجمہ ہوگا چلا تو، یعنی جس راستے پر صراط مستقیم پر تو نے مجھے لگا دیا، اب اس راستے پر چلا تو ہمیں۔ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اور سیدھا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، آگے کئی جگہ آئے گا، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ لوگ یہ بات تسلیم کر لیں کہ سب کا رب اللہ ہے، اور پھر اسی کی عبادت کرنا مان لیں، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کی دعا مانگتا ہے انسان مدد کے لیے سب سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے انسان کو، مگر وہ تو سب کو مل جاتی ہیں۔ اصل مسئلہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی نعمتیں، اور وہ ہے صراط مستقیم کی نعمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص بندے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو بہت نعمتیں دیں۔ کیا نعمت دیں؟ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، فرمایا ہم نے آپ کو بہت نعمتیں دیں، خاص کیا نعمت دیں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ کو صراط مستقیم عطا فرمایا۔ تو اے پروردگار، یہ سیدھا راستہ تیرا چاہیے، دکھا تو، چلا تو ہم کو سیدھے راستے پر۔ کیا ہے سیدھا راستہ؟ مجھے اور آپ کو توفیق مل جائے، صرف ہم اپنے مالک کی عبادت کرتے رہیں، اس کے حکموں پر چلتے رہیں، اسی سے مدد مانگتے رہیں، اور اسی راستے میں پھر موت آ جائے، موت سے پہلے کسی موڑ پر ہم پھسل نہ جائیں۔ اسی راستے میں جب موت آتی ہے تو اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم آج کامیاب ہو گیا کہ جس راستے پر لگا تھا اسی پر موت آ گئی۔ صراط الذین، سیدھا راستہ۔ اب یہاں خود اس کی تعریف فرما رہے ہیں، کس کا ہے؟ کون ہے سیدھا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین، تو الذین علیہم، جن پر انعمت، تو نے انعام فرمایا، ان کا راستہ چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب نازل کیا گیا ان کا نہیں، غیر کے معنی علاوہ، سوا، المغضوب علیہم، غضب کیا گیا ہے، علیہم، جن پر غضب کیا گیا ہے ان کا راستہ نہیں۔ کون جن پر غضب کیا گیا ہے؟ بہت ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، جن کے نام قرآن پاک نے لیے ہیں، اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کے صراط مستقیم چھوڑا۔ ان کے راستے پر ہم کو چلنے سے بچا، ان کا راستہ نہیں، جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے اس راستے پر چلا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور ان کے راستے پر بھی چلانے سے بچا۔ الضالین، جو پھسلنے والے ہیں، جو بھٹکنے والے ہیں، جو راستے چلتے چلتے گمراہ ہونے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ وہ طبقہ انسانوں کا
جو چلنا چاہتا تھا سیدھے راستے پر لیکن اپنی مرضی سے سیدھا راستہ تلاش کرتا رہا اور پھر اس سیدھے راستے کی دھن میں وہ راستے سے پھسل گیا اور کوئی کدھر کو نکلا اور کوئی کدھر کو چلا گیا، وہ سب پھسلنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلنے سے بچا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس طبقے میں جن کو ہم مثال کے طور پر پیش کر سکے کون ہے پھسلنے والے، کا عیسائی پھسلنے والے ہیں۔ انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا اور یہ سوچ کر اختیار کیا کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے تھے، وہ پھسل گئے، یہاں تک کہ جنگلوں میں رہنے لگے۔ اور وہ رہبانیت جو ان کے دین کی پہچان تھی، کسی وقت میں وہی ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنی۔ اس راستے سے ان کے ہاں جتنی بے دینی آئی، اتنی بے دینی کسی اور راستے سے نہیں آئی۔ اے خدا، تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بھی بچا، جن پر غضب نازل ہوا ان کا بھی نہیں، جو براستے سے بھٹک گئے ان کا بھی نہیں، پھر کن کا راستہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا، نیک لوگوں کا راستہ۔ یہ نیک لوگ کون ہیں؟ آگے سورہ نساء میں آئے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار لوگ، نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اس راستے پر تو ہم کو چلا اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب یہ کوئی پڑھے تو پھر وہ خود بھی کہے اور سننے والا بھی کہے آمین۔ اے پروردگار اس دعا کو قبول فرما۔ آپ یہ دعا بھی اس کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، کتاب کو سمجھنے میں بھی ہم کو سیدھے راستے پر چلائے، جو اللہ کی مراد ہو ہم وہی سمجھیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم وہی سمجھیں، اپنی طرف سے کہیں پھسل نہ جائیں۔